آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹول پیش کروں گا جو آن لائن ہے اور آپ کسی بھی موبائل سے، کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے اس کو کھول سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس ٹول میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان کا کوئی بھی مادہ لکھ لیں، 3 حرفی یا کوئی فعل لکھ لیں، تو اس سے اس کی ماضی کی اور فعل مضارع کی اور مجہول کی اور امر کی اور نون تاکید کی گردانیں اور ان سے پہلے ان کی ضمیریں، یہ ساری تفصیل سے پورے چارٹ کی صورت میں، ایک نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے یہ سب کے سب آ جائیں گے، اور اس سے آپ کو عربی سمجھنے میں مزید سہولت ہو جائے گی، علم الصرف کو سمجھنے میں بہت سہولت ہو جائے گی۔ عربی زبان، فارسی زبان اور انگریزی زبان سیکھنے کے کورسز، اردو شعر و ادب اور عروض و قوافی کے کورسز لاگ ہوتے ہی آپ کو 100 کوائنز بھی مفت میں دیے جائیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی لاگ ان ہوں اور علوم و فنون سیکھنے کا سفر طے کرتے چلے جائیں۔ www.usamasalsari.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ سب سے پہلے تو آپ میری ویب سائٹ پر جائیں، usamasarsari.com ویب سائٹ ہے۔ جب آپ ویب سائٹ پر آئیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے صفحہ آ جائے گا، اور اگر آپ لاگ ان نہیں ہیں تو لاگ ان ہو جائیں۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا، 100 کوائنز مفت میں مل جائیں گے، جس سے آپ میری اس ویب سائٹ پر جو کورسز رکھے ہوئے ہیں وہ حاصل کر سکیں گے، فری کورسز بھی حاصل کر سکیں گے، اور پیڈ کورسز جو 100 کوائنز سے کم ہیں وہ بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں ٹول کی طرف۔ تو اوپر آپ کو دائیں طرف 4 لکیریں نظر آ رہی ہیں، اس پر کلک کریں اور کارآمد ٹولز پر کلک کریں۔ تو آپ کے سامنے میری اس ویب سائٹ پر جتنے میں نے ٹولز رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پوری فہرست کی شکل میں آ جائیں گے۔ ممکن ہے یہ ویڈیو آپ جب دیکھ رہے ہوں اور تب تک میں نے اس پر اور مزید کام کر لیا ہو، لیکن بہرحال اس صفحے پر آپ کے سامنے ٹولز ہی آئیں گے۔ اب یہ سب سے اوپر دیکھیے قرآن ڈکشنری ہے، پھر نیچے ابواب الصرف ہے۔ ابواب الصرف پر تو ابھی میں کام کر رہا ہوں، اور قرآن ڈکشنری بھی ابھی نامکمل ہے، لیکن اچھا خاصا کام ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر کا جو ٹول ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا نام ہے صرف ٹول۔ آپ اس پر کلک کریں۔ یہ میری صرفی ایپ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹول ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ میں نے نہیں بنایا، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے اپنی ویب سائٹ پر حاضر کر دیا ہے کوڈنگ کر کے۔ تو اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، جہاں ادخل الفعل لکھا ہوا ہے نا، یہاں آپ کو کوئی سے بھی 3 حرف لکھنے ہیں۔ مثلا میں لکھتا ہوں نون صاد را، اور تصریف الفعل جو بٹن بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، حل تقصید، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نصر ینصر یا نصر ینصر یا نصر ینصر یا ناصر یناصر، یعنی ملتے جلتے 4 مادے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ان میں سے کون سا مادہ آپ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ کے لیے یہ سہولت ہو گئی۔ آپ مثلا ناصر یناصر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیچے ناصر یناصر سے گردانوں کا پورا چارٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اس کو آپ دائیں سے بائیں کریں گے تو مزید گردانیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ اس میں کیا ترتیب ہے کہ سب سے پہلے تو الضمائر دیکھیں لکھا ہوا ہے نا، ضمیریں کہتے ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن کو، تو یہاں کس ترتیب پر ہے، پہلے واحد متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے ضمیروں میں، اور پھر اس کے بعد واحد مذکر حاضر، پھر واحد مؤنث حاضر، پھر تثنیہ مذکر حاضر، پھر تثنیہ مؤنث حاضر، پھر جمع مذکر حاضر، پھر جمع مؤنث حاضر، پھر واحد مذکر غائب ہوا اور واحد مؤنث غائب ہیا، پھر ہما اور ہما، یعنی تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب۔ جو تثنیہ مؤنث غائب ہے اس ہما کے نیچے مؤنث کا مؤ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ یہ کہ انہوں نے ترتیب بنائی ہے، آپ اپنی کوئی ترتیب بنا لیں، ویسے کتابوں میں جو ترتیب ہے وہ والی ہوتی ہے جو ہم نے یاد کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب جب میں کہتا ہوں انا، اور مجھے ناصر یناصر سے واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی کا بنانا ہے تو میں کہوں گا انا ناصرت، اور اگر فعل مضارع کا بنانا ہو تو میں کہوں گا انا اناصر، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے فعل مضارع مجزوم اور فعل مضارع منصوب بھی دیا ہوا ہے۔ مجزوم کب ہوتا ہے، جب لم آ جائے فعل مضارع کے شروع میں، یا پھر لما یا لام امر یا لائے نہیں یا ان شرطیہ آ جائے
تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اور اس کی ترتیب انہوں نے یہ یوں بتائی ہے، اناصر، نناصر، تناصر۔ تو اس کی گردان جو ہم نے پڑھی ہے وہ یوں بنے گی، یناصر، یناصرا، یناصرو، تناصر، تناصرا، یناصرن، تناصر، تناصرا، تناصرو، تناصری، تناصرا، تناصرن، اناصر، نناصر۔ فعل مضارع منصوب، یناصر، یناصرا، یناصرو، تناصر، تناصرا، یناصرن، تناصر، تناصرا، تناصر۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ گردان تو ہم نے پڑھی نہیں۔ ارے بھئی، ہم جب شروع میں لام نون زبر لن لگاتے تھے، نفی تاکید بلن، تو ہم یوں پڑھتے تھے لن یناصر، لن یناصرا، لن یناصرو، بس اس گردان کو انہوں نے لن لگائے بغیر پیش کیا ہے۔ پھر اسی طرح نون تاکید لگا کر پیش کیا ہے، امر کی گردان ہے، امر موقت کی گردان ہے، ماضی مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، پھر اس کے بعد مضارع مجہول مجزوم، پھر منصوب، اور پھر موقت۔ اس میں ہم گردانوں کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے نصر لکھا ہے نا جہاں پر، اس کے اوپر دیکھیں ادوات لکھا ہوا ہے، یہ سیٹنگ کے لیے عربی میں ادوات کہتے ہیں، یہ اداتن کی جمع ہے۔ اس پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ سیٹنگ آ جائے گی کہ آپ کو متعدی کی گردان چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اگر متعدی پہ چیک ہٹا دیں گے تو پھر مجہول کی گردانیں نہیں بنیں گی، اور اگر کل الازمنہ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے زمانے آ جائیں گے، ماضی، مضارع، امر، مبنی للمجہول، مضارع منصوب مجزوم۔ آپ مضارع منصوب مجزوم کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے، موقت بھی نہیں چاہیے، اور مبنی للمجہول بھی نہیں چاہیے۔ تو اب دیکھیں نیچے کون سی گردانیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر تصریف الفعل پر کلک کرنا پڑے گا، بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے مطابق پھر ہمارے سامنے گردانیں، دیکھیں صرف 3 گردانیں آئی ہیں، ماضی، مضارع اور امر، اور اصل یہی ہوتی ہیں۔ البتہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی اس کے اندر مجھے تھوڑی کمی لگی ہے، وہ آپ فعل مضارع سے سمجھ لیں۔ تو فعل مضارع ہے یہ نصر ینصرو سے انصرو ہے، تو ثلاثی مجرد میں تو ہم کو پتہ ہے اس میں فاعل جو ہے وہ ناصرن اور اس میں مفعول منصورن ہے۔ باقی ناصر یناصرو والا جو ہم نے دیکھا تھا تو اس میں یناصرو سے مناصرن اور یناصرو سے مناصرن، اس میں فاعل اور اس میں مفعول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادوات میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ گئیں۔ اس میں ثلاثی مجرد کی جو گردانیں ہوتی ہیں نا، نصر ینصرو، ضرب یضرب، سمع یسمع، تو اس میں ماضی اور مضارع میں عین کی حرکت ہوتی ہے، وہ اصل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کو انہوں نے ایک آپشن یہ بھی دیا ہے کہ حرکت عین المضارع الفتحہ، الفتحہ پر آپ کلک کر کے اس کو الضمہ الکسرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ضمہ کریں گے تو ینصرو ہو جائے گا، اور کسرہ کریں گے تو ینصیرو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ضمہ چاہیے، ہم ضمہ کر کے اس کو تصریف الفعل کرتے ہیں تاکہ یہ اوریجنل نصر ینصرو کا باب ہمارے سامنے بن کر آ جائے۔ اس کے بعد ایک اور ادوات کے برابر میں ایک اور بٹن ہے، 2 تیر بنے ہوئے دائیں بائیں کی طرف جاتے ہوئے، یہ اس لیے دیے ہوئے کہ اگر آپ سرچ کے خانے میں کوئی فعل لکھتے ہوئے شرما رہے ہیں، یا مثلاً آپ کے پاس اردو کی بورڈ نہیں ہے، عربی کی بورڈ نہیں ہے، تو آپ اس پر کلک کریں، آپ کے سامنے لفظ بدل کر آ جائے گا۔ دیکھیں اشتغلہ آ گیا۔ اب اس اشتغلہ کے اعتبار سے نیچے تصریف الفعل پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اشتغلہ کی گردان ہمارے سامنے بن جائے گی۔ پھر اس میں ہم مزید گردانے چاہتے ہیں، ہم موقت کی گردانے چاہتے ہیں تو تصریف الفعل کر دیں گے، موقت پہ کلک کر کے تو موقت کی گردانیں بھی آ جائیں گی۔ تو یوں آپ اس ٹول کے ذریعے سے علم الصرف کے مزے لے سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تھا کہ علم الصرف کا ہم نے اچھا خاصا کورس کر لیا الحمدللہ، تو اب ہم اس ٹول کی مدد سے اچھی طرح فائدہ اٹھائیں اور خوب اپنی مشق کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ، ادارہ شمس المکاتب ایک ایسا آن لائن ادارہ ہے جس میں 200 سے زائد اساتذہ کرام اور معلمات ہم وقت آپ کو دین اور علوم و فنون سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں آپ سیکھ سکتے ہیں قاعدہ مع تجوید، ناظرہ قرآن مع تجوید، حفظ قرآن مع تجوید، مکمل درس نظامی، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی فن۔ خواتین کو معلمات پڑھاتی ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فیس آپ اپنی مرضی کی طے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہی ہمارا داخلہ فارم پر کر لیں، انشاءاللہ جلد ہی ادارے کے ناظم تعلیمات آپ سے رابطہ کر کے ترتیب بنا دیں گے۔